پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ چھوٹے سے گاؤں میں ایک شرارتی سا لڑکا الادین رہا کرتا تھا۔ وہ اور اس کی ماں اکیلے رہتے تھے۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ماں دن رات محنت کرتی اور پیسے کماتی، جس سے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ لیکن الادین دن بھر شرارتوں میں لگا رہتا۔ الادین کے پاس ایک بندر تھا جو کہ اس کا بہترین دوست تھا، جس کا نام راجو تھا۔ الادین اور راجو سارا دن ادھر ادھر گلیوں میں گھومتے پھرتے رہتے، کھیلتے، اور شام کو الادین جب گھر آتا تو اس کی ماں اس کو بہت سمجھاتی کہ بیٹا الادین، اب تم بڑے ہو گئے ہو، کچھ محنت کرو، کچھ کام کرو، میرا ہاتھ بٹاؤ تاکہ ہمارے حالات بہتر ہو سکیں۔ لیکن الادین تھا کہ اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ماں کی ہر بات، اور وہ بس مستیوں میں ہی لگا رہتا۔ ایک دن الادین کی ماں شام کو تھکی ہوئی گھر آئی تو ان کے گھر میں ایک آدمی آیا جو کہ انجان تھا، جس کو اس کی ماں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں الادین کا چچا لگتا ہوں، میں تمہارے شوہر کا فلاں 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 کزن ہوں، تو اس ناطے سے میں الادین کا چچا ہوا۔ تو تم الادین کو بلاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے اور اس کے باپ نے مل کر کاروبار شروع کیا تھا، جس سے مجھے بہت منافع ہوا، تو میں چاہتا ہوں کہ اب اس میں سے الادین کو بھی حصہ ملے تاکہ الادین اور تمہارے حالات بہتر ہو سکیں۔ الادین کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ واقعی ایسا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی بھابھی، ایسا ہی ہے، آپ الادین کو بلائیے۔ الادین کی ماں نے اندر سے آواز دی، الادین، الادین باہر آؤ، بیٹا بات سنو، دیکھو تم سے ملنے کوئی آیا ہے۔ الادین باہر آیا اور اس نے آتے ہی اجنبی انسان کو سلام کیا اور وہ بولا، بیٹا میں تمہارا چچا لگتا ہوں، تم اتنی حیرت سے مجھے کیوں تک رہے ہو؟ الادین پہلے تو مسکرایا اور پھر ہنس پڑا۔ اس کا دوست راجو بھی ہنس پڑا اور چچا کو تھوڑا برا لگ گیا۔ پھر اس کے چچا نے دوبارہ کہا، بیٹا میں تمہارا چچا لگتا ہوں۔ الادین کی ماں نے بھی کہا، ہاں یہ تمہارے باپ کے دور کے رشتے دار ہیں، تمہارے چچا لگتے ہیں، یہ ہم سے بات کرنے آئے ہیں۔ تمہارے پاپا اور انہوں نے مل کر کوئی کاروبار شروع کیا تھا، اس میں بہت منافع ہوا ہے، تو یہ اس میں سے تم کو حصہ دینے کے لیے آئے ہیں، تو تم تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام سے بیٹا ان کی بات سن لو۔ الادین بولا، جی اچھا امی میں سن لیتا ہوں۔ جی چچا بولیے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ الادین، میں نے سنا کہ تم دن بھر آوارہ گردی کرتے رہتے ہو راجو کے ساتھ، اور راجو نے اس کو دیکھا اور گھوڑا، کیونکہ راجو کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ دیکھو الادین، اب تم بڑے ہو گئے ہو، تمہارے باپ کا ایک کاروبار ہے جس میں تمہیں حصہ دیا جا رہا ہے، تو تم میرے ساتھ چلو اور اپنا حصہ لے کر واپس آؤ اور اپنا ایک کاروبار شروع کرو، جس سے تم اور تمہاری ماں آرام دہ زندگی گزار سکیں، تمہارے حالات بہتر ہو سکیں۔ الادین یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس کی ماں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا جاؤ، ایسا ہی کرو جیسا تمہارے چچا کہتے ہیں۔ الادین چچا کے ساتھ چل پڑا، راجو کو بھی ساتھ لے کر جانے لگا، لیکن الادین کے چچا نے کہا، راجو کو ماں کے پاس چھوڑ دو اور تم اکیلے ہی چلو۔ اس پر بھی راجو کو بہت غصہ آیا اور برا لگا، لیکن الادین نے چچا کی بات مان لی کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں۔ چچا نے 2 گھوڑے لیے اور وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ریگستان کی طرف چل پڑے۔ چلتے 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 کافی دور نکل گئے۔ الادین اب تھک چکا تھا۔ الادین نے پوچھا کہ چچا آپ کیا ریگستان میں کاروبار کرتے ہیں؟ آپ کو یہاں منافع ہوا ہے؟ چچا نے تھوڑی تیوڑی دکھائی اور کہا، چپ کر کے میرے ساتھ چلتے رہو، بس جہاں میں جا رہا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ۔ اور چچا سے بولا، چچا اور کتنی دور جانا ہے؟ چچا بولا، تھوڑی ہی دور جانا ہے۔ تھوڑی دور آگے گئے تو ان کو ایک غار نظر آئی۔ غار کے پاس پہنچے تو الادین حیران اور پریشان تھا اور اس نے چچا کی طرف دیکھا۔ چچا، کیا یہ تمہارے کاروبار کی جگہ ہے یا تمہارا گھر ہے؟ چچا نے کہا، چپ رہو لڑکے۔ الادین نے سنا، لڑکے؟ چچا تم تو فوراً ہی بدل گئے، ابھی تو بیٹا بیٹا الادین کر رہے تھے اور اب فوراً ہی بول رہے ہو لڑکے لڑکے۔ چچا اور بھڑکا اور غصے میں آ کر بولا، چپ رہے گا کہ نہیں؟ اس نے کہا، اچھا اچھا چچا، چپ کر جاتا ہوں، بتائیے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے؟ دراصل پیارے بچوں، یہ آدمی
جو تھا یہ ایک جادوگر تھا۔ یہ الادین کا کوئی چچا بچہ نہیں تھا۔ یہ الادین کو اس لیے لایا تھا کہ یہ جان چکا تھا کہ اس غار میں جو خزانہ ہے اور چراغ ہے جس میں الادین کا چراغ کا جن رہتا ہے وہ صرف الادین حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے آدمی جادوگر جو تھا الادین کو ساتھ لایا اور دراصل الادین کو استعمال کر رہا تھا اور اس کا اصل مقصد چراغ کو حاصل کرنا تھا تاکہ وہ اس کے جن کے ذریعے بہت امیر آدمی بن سکے۔ اس لیے وہ الادین کو بے وقوف بنا رہا تھا اور اب اس نے الادین سے کہا کہ چل لڑکے اندر جا۔ الادین اندر دیکھ کر تھوڑا گھبرا گیا۔ اندر تو اندھیرا تھا، چچا اندر کیسے جاؤں؟ اندر تو اندھیرا ہے اور غار تھوڑی گہری ہے۔ اب اس کے چچا نے کہا آگے آ کے دیکھو۔ جیسے ہی وہ آگے کو جھکا تو اس نے پیچھے سے دھکا دے دیا اور الادین غار کے اندر گر گیا۔ غار کے اندر گرتے ہی وہ بولا ارے چچا کیا کر رہے ہو؟ میری ٹانگیں توڑو گے کیا؟ چچا بولا بیٹا کام یہ لگ جا۔ الادین نے بولا میں اندھیرے میں کیا کام کروں گا؟ چچا بولا یہاں یہ تھوڑا آگے جاؤ۔ جیسے ہی الادین تھوڑا سا اندر کو گیا تو اس نے دیکھا خزانے سے پوری غار چکا چوند روشن ہے۔ ہر طرف سونا، ہیرے، موتی بکھرے پڑے ہیں۔ اب اس کا چچا بولا تو جتنا ہیرا موتی سونا چاندی چاہتا ہے یہاں سے جمع کر لے اور لے جا، یہ سب تیرا منافع ہے۔ اور تھوڑا سا آگے جا، آگے تجھے ایک چراغ نظر آئے گا، وہ تو نے مجھے لا کے دینا ہے۔ الادین نے فٹافٹ کچھ سونے کے سکے اور ہیرے موتی اپنی جیبوں میں ڈالے اور جیبیں بھر لی۔ الادین نے کہا مجھے کوئی چراغ نظر نہیں آ رہا۔ الادین کا چچا بولا کہ تھوڑے آگے جاؤ، تمہیں ایک چراغ نظر آئے گا۔ الادین جیسے ہی آگے بڑھا تو آگے ایک چھوٹی سی نہر نما ندی تھی، وہ اس کو پھلانگ نہیں سکتا تھا۔ اچانک اس کی نظر پڑی کہ اس میں بڑے بڑے سے مگرمچھ ہیں۔ اس نے بولا چچا اس میں تو مگرمچھ ہے، میں اس کو پھلانگ بھی نہیں سکتا، میں کیسے آگے جاؤں؟ چچا بولا تم اسے پھلانگ سکتے ہو، پھلانگ کے جاؤ اور جا کر وہ چراغ لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ چھلانگ لگا کر پھلانگ گیا اور چراغ تک پہنچ گیا۔ الادین بولا پیتل کا چراغ ہے، تم اس کو کیا کرو گے؟ یہ سونا چاندی ہیرا موتی جو اتنے بکھرے ہوئے ہیں یہاں سے اپنے لیے خزانہ جمع کرو۔ جادوگر کو بہت غصہ آیا اور وہ بولا کہ تجھے جو کہہ رہا ہوں وہ کر۔ الادین نے سونا اور چراغ لیا اور غار کے دہانے کی طرف چل پڑا۔ اب غار کے دہانے پر آ کر اس نے چچا کو آواز لگائی چچا مجھے اوپر کھینچو۔ چچا نے کہا پہلے تم یہ چراغ مجھے دے دو۔ الادین کو اس کے اوپر شک ہوا اور اسے کچھ گڑبڑ لگی۔ اس نے کہا نہیں چراغ نہیں دوں گا، پہلے مجھے باہر نکالو پھر میں تم کو چراغ دوں گا۔ الادین کا چچا غصے میں آ گیا اور چلایا کہ اگر تو میرے حوالے یہ چراغ نہیں کرے گا تو میں تجھے ہمیشہ کے لیے اسی غار میں بند کر دوں گا۔ اب الادین ڈرا اور اسے لگا کہ واقعی اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ الادین نے کہا نہیں میں تمہیں چراغ نہیں دوں گا، پہلے تم مجھے باہر نکالو پھر میں تمہیں چراغ دوں گا۔ جادوگر غصے میں آیا اور اس نے غصے میں آ کر غار کے منہ کو ایک بڑے سے پتھر سے بند کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔